السلام علیکم دوستوں. ناول شی ڈاگ ہیڈ کوارٹر مصنف مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 8. عمران آسان سے ملاقات کر کے جیسے ہی ہوٹل میں اپنے کمرے میں واپس پہنچا، کمرے کا دروازہ کھلا اور جوانا اندر آیا. کیا ہوا؟ کیا کسی نے مارا ہے اور تم اچھے شریف بچوں کی طرح روتے ہوئے شکایت لگانے آئے ہو؟ عمران نے جوانا کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ جوانا کا چہرہ واقعی رونے والا ہو رہا تھا. ماسٹر، میں واقعی آپ سے شکایت لگانے ہی آیا ہوں اور شکایت ہی آپ کی ہی ہے. جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا، واہ، اسی کہتے ہیں انصاف کی تلاش، کہ جس کے خلاف شکایت ہو اسی کی ہی شکایت کی جائے تاکہ وہ واقعی انصاف کر سکے. نہ کسی کو لگے، نہ کسی کی ضرورت اور نہ کسی وکیل کی، نہ کسی گواہ کی. عمران نے ہنستے ہوئے اور جوانا بھی بے اختیار ہنس پڑا. ماسٹر، شکایت یہ ہے کہ آپ نے یہاں آ کر مجھے کمرے میں بند کر دیا ہے اور یہ میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی سزا ہے. جوانا نے کہا، کیا مطلب؟ کیا تمہارے کمرے کو باہر سے تالا لگا دیا گیا ہے؟ عمران نے اسی طرح چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا جیسے اسے واقعی بے پناہ حیرت ہو رہی ہو. آپ کے کمرے کو تالا لگا ہوا تھا، اس سے ظاہر ہے میرے کمرے کو بھی تالا تھا. جوانا نے بڑے لطیف انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا. تو عمران بے اختیار ہنس پڑا. مطلب یہ کہ تم یہاں کی سیر کرنا چاہتے ہو؟ تو جاؤ کرو. یہاں نائٹ کلب بھی موجود ہے، جوئے خانے بھی ہیں اور نیم اریاں لوگوں کی خصوصی پارک بھی ہیں. عمران نے کہا، لیکن پھر اس سے پہلے کہ جوانا اس کی بات کا کوئی جواب دیتا، اچانک ساتھ پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا. یس، مائیکل بول رہا ہوں. عمران نے کہا، چانگ بول رہا ہوں یوگان سے. دوسری طرف سے سیکرٹ سروس کے فارن ایجنٹ چانگ کی آواز سنائی دی. یس، کیا رپورٹ ہے شی ڈاگ کے بارے میں؟ عمران نے پوچھا تو چانگ نے کوٹھی کے ملبے کے نیچے ٹیم کے ممبران کے دب جانے، پھر اسپتال پہنچنے، وہاں سے رپورٹ جانے اور چارٹرڈ طیارہ سے کارکا روانہ ہونے کے بارے میں تفصیل بتا دی. یعنی اب ہنگاموں نے کارکا کا رخ کر لیا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، یس سر، لیکن اب میں نے ان کا رخ تو موڑ دیا ہے. چانگ نے جواب دیا. عمران بے اختیار ہنس پڑا. کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات. عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور چانگ نے جواب میں رپورٹ پر شی ڈاگ کے آدمی کے پہنچنے اور چارٹرڈ طیارہ کے کارکا روانے ہونے، پھر کارکا میں اپنے آدمی کے رپورٹ پر کال سے تمام تفصیلی رپورٹ بتا دی. چنانچہ میں نے طیارے میں فون کر کے انہیں بتا دیا اور انہیں کہہ دیا کہ وہ کارکا کی بجائے آسٹان چلے جائیں. چنانچہ طیارہ آسٹان چلا گیا. اب وہ آسٹان سے کارکا آئیں گے. چانگ نے کہا. وہ کب آسٹان پہنچے ہیں؟ عمران نے پوچھا. تقریباً 5 گھنٹے پہلے کی بات ہے، چانگ نے جواب دیا. 5 گھنٹے؟ عمران کا لہجہ یکلخت بدل گیا. میں 2 بار پہلے بھی فون کیا لیکن آپ کا کمرہ لاک بتایا جاتا رہا. چانگ نے معذرت بھرے لہجے میں کہا. آسان سے کارکا کا فاصلہ کتنا ہے؟ عمران نے اس بار قدرے نرم لہجے میں پوچھا. اسٹیمر سے ممکن ہے اور اسٹیمر وہاں سے ہر 1 گھنٹے بعد چلتا ہے. اسٹیمر کا 2 گھنٹوں کا فاصلہ ہے، چانگ نے جواب دیتے ہوئے کہا. کیا وہاں آسان پہنچ کر انہوں نے تم سے کوئی رابطہ کیا؟ عمران نے پوچھا. جی نہیں، اور نہ ہی وہاں رابطہ کر سکتا ہوں. بہرحال وہ کارکا ہی پہنچیں گے. اور ایک اور بھی مجھے اطلاع ہوئی ہے کہ کارکا کا پولیس چیف کمشنر رابرٹ بھی ان شی ڈاگ کا خاص آدمی ہے اور ایئرپورٹ پر پولیس کے آدمی تعینات کر دیے گئے ہیں جو ٹیم کے ممبران کو ہیڈ کوارٹر لے جاتے، پھر وہاں ان کی چیکنگ ہوتی ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ ابھی پولیس ہی انہیں چیک کرے. چانگ نے کہا. ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، یہ لوگ پولیس کے بس کے نہیں ہیں. گڈ بائے. عمران نے مسکراتے کر ریسیور رکھ دیا. ہاں، تو کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا. ماسٹر، آپ میرے ساتھ چلے، پھر چاہے کسی قبرستان میں کیوں نہ پہنچ جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا. جوانا نے جواب دیا. عمران نے ایک بار پھر ہنس پڑا. اوکے، پھر تیار ہو جاؤ ٹارگٹ ہٹ کرنے کے لیے. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. تو جوانا کے چہرے پر یکلخت مسرت کے تاثرات ابھر آئے. آپ مجھے یہ ٹارگٹس بتا دیں، پھر دیکھیں یہ کیسے ہٹ ہوتے ہیں. جوانا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا. ٹارگٹس کی تعداد 8 ہے اور بتا دوں کہ یہ انسان ہے. عمران نے جوانا سے کہا. تو جوانا بے اختیار چونک پڑا. آپ کا مطلب ہے کہ وہی پیشہ ور قاتلوں جیسا کام کرنا ہوگا؟ جوانا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. نہیں، تفصیل سن لو. میں نے ایک آدمی سے شی ڈاگ کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں اور مجھے بتایا گیا کہ شی ڈاگ کا ہیڈ کوارٹر یہاں سے کچھ فاصلے پر سمندر میں موجود ایک ٹاپو کے نیچے بنایا گیا اور اس کی حفاظت انتہائی سختی سے کی جاتی ہے اور ایک آبدوز آنے جانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اور اس آبدوز کے بغیر کوئی بھی اس ہیڈ کوارٹر میں داخل نہیں ہو سکتا. اور یہاں کارکا کے شمال مغرب میں ایک کلب ہے جس کا نام لارڈ کلب ہے اور یہ کلب شی ڈاگ کا سب سے اہم اڈا ہے. اوپر تو عام سے بدماشوں کا اور زیر زمین دنیا کے افراد کا کلب ہے، جبکہ اس کلب کے نیچے تہہ خانوں کا جال پھیلا ہوا ہے. یہ آبدوز سمندر کے
اندر سے ہی اس کلب کے نیچے پہنچتی ہے اور وہیں سے ہی واپس چلی جاتی ہے، جبکہ ان تہخانوں میں جانے کا راستہ اس کلب میں صرف 8 آدمی جانتے ہیں، جنہیں ٹارگٹس کہا جاتا ہے۔ یہ ٹارگٹس بظاہر سپروائزروں کے روپ میں کلب میں گھومتے رہتے ہیں، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ مارشل آرٹ کے بہترین ماہر، بہترین نشانہ باز، انتہائی زیدار لڑاکے اور انتہائی تربیت یافتہ لوگ ہیں۔ اس لیے اس کلب میں حفاظت کا کام صرف یہ لوگ کرتے ہیں۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے چیف ٹارگٹ کے دونوں کانوں میں سونے کی بالیاں ہیں اور باقی 7 ٹارگٹس کے ایک ایک کان میں بالیاں ہوتی ہیں۔ یہ ہر مشکوک آدمی کو ایک لمحے میں غائب کر دیتے ہیں، پھر اس کی لاش تک نہیں ملتی۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ ٹیم کے ممبران آ جائیں تو پھر سب مل کر وہاں ریڈ کریں، وہاں سے ابدوز حاصل کر کے ہیڈ کوارٹر پہنچ جائیں، لیکن اب چاند کی کال آنے کے بعد ان کا فوری یہاں پہنچنے کا سکوپ ختم ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے انہیں بتا دیا گیا ہوگا کہ کارکم ان کی نگرانی کا انتظام کیا گیا، اس لیے وہ اب 1-2 روز وہاں رہ کر ہی آئیں گے تاکہ نگرانی ختم ہو سکے۔ یقیناً جولیا نے مجھے کال کیا ہوگا، چونکہ میں اس آدمی سے معلومات حاصل کرنے گیا تھا، اس لیے بات نہیں ہو سکتی، اور یہی ہو سکتا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے ہم دونوں مشن مکمل کریں، عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ماسٹر، کیا یہ ضروری ہے کہ ابدوز اس وقت بھی وہاں موجود ہوگی؟ جوانا نے کہا۔ نہیں ہوگی تو اسے منگوایا جا سکتا ہے، عمران نے جواب دیا، اور جوانا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ٹیکسی میں بیٹھے لارڈ کلب کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ جناب، آپ سیاح ہیں؟ اچانک ٹیکسی ڈرائیور نے سائیڈ سیٹ پر بیٹھے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، کیوں؟ عمران نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو جناب، لارڈ کلب میں آپ کا کوئی کام ہوگا؟ میں آپ کی ہمدردی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں تو اصول و ضوابط انتہائی سخت ہیں۔ اگر وہاں آپ سے کوئی بھی لڑ پڑے تو آپ نے اس سے نہیں لڑنا، کیونکہ لڑنے والے پھر دوبارہ نظر نہیں آتے، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا۔ ظاہر ہے مار کھانے کے بعد وہ دوبارہ وہاں کیوں جائے گا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہاں پہ جو آدمی بھی جائے اس کی لاش تک نہیں ملتی، ٹیکسی ڈرائیور نے جواب دیا۔ اوکے، لیکن ایسا کون کرتا ہے؟ عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے ٹیکسی ڈرائیور کی باتوں میں پوری دلچسپی لے رہا ہو۔ جناب، وہاں کی حفاظت چند ایسے لوگ کرتے ہیں جن کے سامنے کوئی آدمی بھی ٹھہر نہیں سکتا۔ انتہائی خطرناک لوگ ہیں اور پولیس تو ان کی اپنی زر خرید ہے، اس لیے سرے سے پولیس وہاں داخل ہی نہیں ہوتی، چاہے سینکڑوں لاشیں کیوں نہ گر جائیں۔ ٹیکسی ڈرائیور اپنی کلاس کے مطابق خاصا باتونی ثابت ہو رہا تھا۔ پھر تو وہاں کوئی بھی نہیں جاتا ہوگا؟ عمران نے کہا۔ نہیں جناب، وہاں تو زیادہ لوگ جاتے ہیں، کیونکہ ایک تو وہاں ہر چیز ملتی ہے، دوسرا وہاں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ٹیکسی کلب کے کمپاؤنڈ گیٹ میں داخل ہوئی اور ایک طرف بنی ہوئی پارکنگ میں جا کر رک گئی۔ عمران اور جوانا نیچے اترے۔ جوانا نے ٹیکسی ڈرائیور کو پیمنٹ کی، پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے مین گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ ہوٹل کا رقبہ بے حد وسیع و عریض تھا، لیکن عمارت ایک منزلہ تھی، البتہ اس کا ہال کسی بڑے سے ہوٹل سے بھی بڑا تھا، اور عمران نے دیکھا کہ اتنا بڑا وسیع ہال عورتوں اور مردوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جس میں زیادہ تعداد سیاحوں کی تھی، اور کچھ چند ایک زیر زمین افراد بھی وہاں موجود تھے۔ ہال کے چاروں طرف کاؤنٹر پر 4 لڑکیاں تقریباً نہ ہونے کے برابر لباس میں بیٹھی ہوئی تھی اور انتہائی تیزی سے سروس میں مصروف تھی۔ ویٹرز بھی نیم اوریاں اور جوان لڑکیاں تھیں۔ ہال میں موجود افراد کھلے عام ان ویٹرسوں سے چھیڑخانی کر رہے تھے، لیکن ویٹرس کسی بات کا برا نہ منا رہی تھی۔ وسیع و عریض ہال منشیات کے انتہائی غلیظ دھوئیں سے تقریباً بھرا ہوا تھا۔ وہاں وہ حرکت کی جا رہی تھی جس کا تصور شاید مشرقی ممالک میں کیا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ عمران کی تیز نظریں ہال میں گھومتے پھرتے سپروائزروں کو چیک کرنے میں مصروف تھی، لیکن وہاں موجود سپروائزر کے کان میں کچھ بالی نظر نہ آ رہی تھی۔ آئیے جناب، میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں، اچانک ایک سپروائزر نے قریب آ کر کہا۔ کیا اس ہال کے علاوہ اور ہال بھی ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، ادھر اسپیشل ہال ہے، سپروائزر نے جواب دیا۔ تو پھر وہاں چلو، عمران نے کہا۔ تو سپروائزر نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر انہیں ایک راہداری سے گزار کر ایک بڑے ہال میں لے آیا۔ یہ ہال گوکھا سا بڑا تھا، لیکن اس سے پہلے ہال سے بہرحال چھوٹا ہی تھا۔ اس میں بھی کافی زیادہ تعداد میں سیاح تھے، سیاہ عورتیں اور مردوں کی لباس تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ شاہی یہاں کے ریٹس پہلے والے سے بھی بہت زیادہ تھے، اس لیے سیاح ادھر کا رخ کم کرتے تھے۔ البتہ یہاں داخل ہوتے عمران نے ایک بالی پہنے ہوئے آدمی کو دیکھ لیا تھا۔ وہ انتہائی لہیم شیم اور انتہائی ٹھوس جسم کا مالک تھا۔ اس نے بھی کلب کی یونیفارم پہن رکھی تھی، جو جینس کی پتلون اور سرخ شرٹ پر مبنی تھی۔ اس کے سینے پر بھی سپروائزر کا بیج تھا، اور وہ ایک بڑے کاؤنٹر کے ساتھ ہاتھ باندھے خاموش کھڑا تھا۔
لیکن عمران اور جوانا جیسے ہی اندر داخل ہوئے وہ انہیں دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ عمران ایک خالی میز کی طرف بڑھنے لگا، جوانا بھی اس کے پیچھے تھا۔ پھر یہ دونوں وہاں جا کر بیٹھے ہی تھے کہ وہی لہیم شیم آدمی تیزی سے چلتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ میں مداخلت کی معافی چاہتا ہوں، کیا آپ ماسٹر کلرز کے جوانا ہیں؟ اس آدمی نے جوانا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر تم نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ جوانا نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو اس وقت سے جانتا ہوں جب آپ ماسٹر کلرز میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ میں زرشاک ہوں، گریٹ جونی کا بیٹا، اس آدمی نے کہا تو جوانا بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اوہ ہو، تم گریٹ جونی کے بیٹے ہو؟ اوہ ہو، وہ تو میرا استاد تھا۔ تم اس کے چھوٹے بیٹے ہو؟ ویری گڈ۔ اوہ، میں تمہیں اپنا ماسٹر مانتا ہوں، جوانا نے کہا۔ ماسٹر کیا مطلب؟ زرشاک نے چونک کر کہا۔ ہاں، یہ ماسٹر ہے مائیکل، اب میں ان کی باڈی گارڈ ہوں۔ میں ان کا باڈی گارڈ ہوں، جوانا نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا، کیونکہ جوانا نے واقعی عقل مندی کا ثبوت دیا تھا کہ عمران کا اصل نام نہ لیا تھا، ورنہ عمران کو خطرہ تھا کہ کہیں جذبات میں آ کر اس کا اصل نام ہی نہ بتا دے۔ آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی، آئیے ادھر ایک ویری اسپیشل ہال میں آ جائیے، زرشاک نے کہا۔ تو کیا ایک ویری اسپیشل ہال بھی ہے؟ عمران نے حیران ہوتے کہا۔ جی ہاں، آئیے، زرشاک نے کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا اٹھا۔ پھر وہ زرشاک کی رہنمائی میں چلتے ہوئے کمرے کے ہال میں پہنچے۔ یہ پہلے دونوں ہالوں سے گو چھوٹا تھا، لیکن اسے انتہائی شاندار انداز میں سجایا گیا تھا، اور یہاں البتہ بیٹھنے والوں میں ایسے سیاح تھے جو انتہائی معزز آدمی تھے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی، لیکن یہاں کسی قسم کا کوئی ہنگامہ نہ تھا۔ ایک طرف کاؤنٹر بنا ہوا تھا جس کے پیچھے دو نیم عریان لڑکیاں موجود تھیں، البتہ کاؤنٹر کے قریب ایک اور لہیم شیم آدمی تھا جس کے کان میں بھی بالی تھی۔ اس کے جسم پر بھی وہی یونیفارم تھا اور اس کے سینے پر بھی سپروائزر کا بیج لگا ہوا تھا۔ آؤ بیٹھیے، میں یونیفارم اتار کر آ رہا ہوں، زرشاک نے کہا۔ پھر مڑ کر وہ سپروائزر کے پاس گیا، اس سے کچھ کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتے ایک راہداری میں گھستا چلا گیا۔ عمران جوانا کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ ماسٹر، یہ زرشاک بھی شاید ٹارگٹ میں شامل ہے، جوانا نے کہا۔ ہاں، لیکن اس کی تمہارے ساتھ واقفیت سے میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ آپ دوست یہاں موجود ہے یا نہیں، اور اگر موجود نہیں ہے تو کب آئے گی، عمران نے کہا، اور جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی لمحے ویٹرس نے انتہائی قیمتی شراب کی بوتلیں میز پر رکھی۔ سوری، ہم دونوں نے ڈاکٹر کے سامنے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ ہم شراب نہیں پیئیں گے، کیونکہ شراب پینے سے ہمارے اندر وحشت جاگ اٹھتی ہے، اس لیے جوس لے آؤ، عمران نے ویٹرس سے کہا۔ تو ویٹرس انہیں اس طرح حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگی جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ واقعی شراب بھی چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال وہ ٹرے واپس لے گئی۔ تھوڑی دیر بعد زرشاک عام لباس میں وہاں پہنچا۔ اس دوران ویٹرس جوس کے بڑے ڈبے لے کر پہنچ گئی تھی۔ ارے کیا مطلب جوس؟ زرشاک نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے اور ماسٹر دونوں نے شراب چھوڑ دی ہے، جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو زرشاک اس طرح آنکھیں پھاڑ کر جوانا کو دیکھنے لگا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ شراب چھوڑ دی؟ اور تم نے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ زرشاک نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ زرشاک، یہ بتاؤ کہ تم نے کان میں بالی کیوں پہن رکھی ہے؟ کاؤنٹر کے قریب سپروائزر کے کان میں بھی بالی موجود ہے، کیا یہ بھی یونیفارم کا حصہ ہے؟ عمران نے اچانک مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ اوہ نہیں، یہ ہمارے خاص گروپ کی نشانی ہے، زرشاک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اچھا، میں سمجھ گیا، تو تم ٹارگٹ گروپ میں شامل ہو، عمران نے کہا۔ تو زرشاک بھی اختیار اچھل پڑا، اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا مطلب؟ آپ کو کیسے یہ بات معلوم ہوئی؟ کس نے بتایا آپ کو؟ زرشاک نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھ کو معلوم ہے کہ تمہارا تعلق شی ڈاگ سے ہے، اور لارڈ کلب شی ڈاگ کا سب سے اہم اڈا ہے، اور اس کے نیچے تہخانوں کا جال بچھا ہوا ہے، اور شی ڈاگ کا ہیڈ کوارٹر جو ایک ٹاپو سے نیچے ہے، وہاں سے آبدوز یہاں نیچے براہ راست آتی ہے، عمران نے کہا۔ تو زرشاک بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے کے عضلات اس طرح ہو رہے تھے جیسے وہ کسی خوفناک زلزلے کی زد میں آیا ہوا، اور اس کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو رہی تھی۔ ویری بیڈ، ریئلی ویری بیڈ، جوانا، آئی ایم سوری، اب تمہارا ماسٹر یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتا، البتہ تم جا سکتے ہو، زرشاک نے کہا، اور تیزی سے مڑ کر کاؤنٹر کے قریب موجود ٹارگٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ماسٹر، جوانا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے، اپنے استاد کو تنگ کرتے ہو کیا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ نہیں ماسٹر، آپ کے مقابل گریٹ چونی خود بھی ہوتا تو میں اسے زندہ نہ چھوڑتا، یہ تو بہرحال اس کا بیٹا ہے، جوانا نے جواب دیا، اور اسی لمحے زرشاک اس دوسرے سپروائزر کے ساتھ ان کے قریب پہنچ گیا۔ چلو اٹھو، ہمارے ساتھ آؤ، ہم نے فیصلہ کیا کہ تمہیں اپنے چیف کے سامنے پیش کریں، یہ فیصلہ چیف کرے گا۔ ساتھ آنے والے سپروائزر نے تیز لہجے میں کہا۔ میں مجبور ہوں جوانا، تمہارا ماسٹر ایسے راز سے واقف ہے جس کی سزا انتہائی بھیانک ہے، زرشاک نے معذرت خانہ لہجے میں کہا۔ تم فکر مت کرو زرشاک، جو بھی ہوگا تمہارے سامنے ہی ہوگا،
आओ चले, जवाना ने कहा। फिर वो दोनों इनके साथ चलते हुए इस हाल से निकले। एक राहदारी से गुजर कर एक बड़े कमरे में पहुंच गए। ये कमरा इंतहाई शानदार अंदाज में ऑफिस के तौर पर सजाया हुआ था और एक बड़ी सी दफ्तरी मेज के पीछे एक लहीम शहीम आदमी बैठा फोन पर किसी से बात कर रहा था और उसके चेहरे पर जख्मों के मनमल शुदा बेशुमार निशानात और जिस्मानी तौर पर वो बेहद जानदार और फुर्तीला नजर आ रहा था। इसके दोनों कानों में बालियां थी। क्या हुआ है? ये कौन है? इसने हैरत भरे अंदाज में इमरान और जवाना को देखते हुए कहा। इसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। चीफ, ये जवाना एग्रीमिया की सबसे खौफनाक और पेशेवर कातरों की तंजीम मास्टर कलर्स का रुकन और मेरे बाप ग्रेट चुनी का शागिर्द और इसका मास्टर है। जवाना इस मास्टर का बॉडीगार्ड है। ये दोनों क्लब में आए तो मैंने जवाना को पहचान लिया। फिर मैं इन दोनों को स्पेशल हॉल में ले आया। फिर मैंने यूनिफॉर्म उतारी और इनके सामने गया तो मास्टर ने, जिसका नाम माइकल बताया गया है, इंतहाई हैरत अंगेज बातें शुरू कर दी। जरशाक ने तेज लहजे में बोलना शुरू कर दिया। कैसी बातें? इस चीफ टारगेट ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो जरशाक ने वो सारी बातें बता दी जो इमरान ने उससे की थी। ये सुनते ही वो चीफ बेख्तियार चलकर खड़ा हो गया। क्या मतलब? कौन है ये? इसे कैसे पता चल गया? इस चीफ की आंखों में गुस्से की शिद्दत से जैसे शोले भड़कने लगे। इत्मीनान से बैठ जाओ चीफ टारगेट साहब, बैठ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और इसके साथ इत्मीनान से खुद भी कुर्सी पर बैठ गया। उठकर खड़े हो जाओ, तुम्हारी जरूरत कैसी बगैर इजाजत बैठने की? उसने यकलक चीख से कहा, लेकिन दूसरा लम्हे जवाना का बाजू बिजली की तेज से घुमा और वो बेख्तियार लड़खड़ाता हुआ 2 कदम पीछे जा गिरा। मास्टर के साथ ऊंची आवाज में बात करने वाला दूसरा सांस नहीं ले सकता, समझे? इस बार जरशाक की वजह से मैंने तुम्हें माफ कर दिया। आइंदा ऐसा किया तो रेशा रेशा अलहदा कर दूंगा। जवाना ने इंतहाई तलख लहजे में कहा। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? मुझ पर? टर्नर पर? चीफ टारगेट पर? ओहो! इस चीफ ने, जिसका नाम टर्नर था, ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे इस बात पर यकीन न आ रहा हो कि इस पर भी कोई हाथ उठा सकता है। सुनो टर्नर, गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे चंद बातें करना चाहता हूँ। पहले वो हो जाए, फिर उसके बाद तुम्हारा जो जी चाहे करते रहना है। इमरान ने मुंह बनाते कहा। जरशाक टर्नर ने इमरान की बात पर तवज्जो देने की बजाय खोलते हुए लहजे में जरशाक से मुखातिब होकर कहा। यस चीफ, जरशाक ने इंतहाई मदबाना लहजे में कहा। इसकी बोटियां उड़ा दो, ये मेरा हुक्म है। टर्नर ने कहा। लड़ना तो है तो तुम खुद लड़ो। इस बच्चे को क्यों सामने ला रहे हो? थप्पड़ तुमने खाया है और लड़ा इसको रहे हो। ये भैंस जैसा जिस्म किसके लिए पाल के रखना है तुमने? जवाना ने मजाक उड़ाते हुए कहा। इस तरह उछला जैसे उसके जिस्म में लाखों वोल्टेज का करंट आ गया हो। तुम्हारी ये जरूरत कि तुम टर्नर का मजाक उड़ाओ? टर्नर को चैलेंज करो। अब तुम्हारी हड्डियां मैं ही तोड़ूंगा, टर्नर ने चीखते हुए कहा। और इसके साथ ही उसने बिजली की तेज से अपना दायां हाथ झटका। इमरान और जवाना दोनों को यूं महसूस हुआ जैसे उनके नाक से कोई चीज टकराई। इसके साथ ही दोनों के ज़हन में अखलाक गहरे तारीकी चाहती चली गई। जूलिया और उसके साथी अभी रस्सियों से आजाद हुए ही थे कि अचानक कमरे के दरवाजे के बाहर कदमों की आवाजें सुनाई दी। तो सफदर ने तेजी से आगे बढ़कर दरवाजे की चुटकी आहिस्ता से उतार दी। फिर वो सब दरवाजे की साइडों में दीवार के साथ पुश लगाकर खड़े हो गए। दूसरे लम्हे दरवाजा एक धमाके से खुला और 2 आदमी हाथों में मशीन गन्ने पकड़े तेजी से अंदर दाखिल हुए ही थे कि सफदर और तनवीर इन पर भूखे चीतों की तरह झपट पड़े। दूसरे लम्हे इन दोनों के हलक से चीखें निकल गई और वो चीखते उछलकर सामने दीवारों से टकराकर नीचे गिरे। इन दोनों की मशीन गनें अब सफदर और तनवीर के हाथों में थी और फिर मशीन गनों की रेट रेट और इंसानी चीखों की आवाज सुनाई दी। तनवीर ने मशीन गन हाथ में आते ही ट्रैगर दबा दिया था। ओह, ये क्या किया तुमने? हमने इनसे पूछगुछ करनी थी, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। छोड़ो इस पूछगुछ को, आओ, तनवीर ने कहा। और फिर मशीन गन जाहिर है अब उसके साथियों को भी उसकी पैरवी करनी थी। सफदर भी मशीन गन पकड़े उसके साथ था, जबकि बाकी साथी उनके पीछे दौड़ रहे थे। वो सब खाली हाथ थे और राहदारी का अख्ताम एक बड़े कमरे में होता था। वहां पे 6 मुसल्लह अफराद मौजूद थे। वो हैरत भरी नजरों से दरवाजे की तरफ देख रहे थे और उन्हें समझ न आ रही थी कि आने वाले कौन है, क्योंकि ये बात खिलाफे मामूल थी कि बंदे हुए भी रियास हो सकते हैं या उनके इस हैरत से तनवीर ने फायदा उठाया। दरवाजे में दाखिल होती ही उसने एक बार फिर ट्रैगर दबा दिया और रेट रेट की आवाजों के साथ ही कमरे में मौजूद 6 के 6 मुसल्लह अफराद चीखते हुए नीचे गिरे और तड़पने लगे। तनवीर ने उस वक्त तक ट्रैगर से हाथ न उठाया था जब तक कि सारे अफराद साकित न हो गए। अब इन सब का खात्मा हो गया है। तनवीर ने ट्रैगर से उंगली उठाते हुए कहा। फिर वह इन लाशों को फलांगते हुए कमरे की दूसरी दीवार में मौजूद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाकी साथियों ने लाशों के साथ पड़ी हुई मशीन गन्ने उठा ली थी। दरवाजे की दूसरी तरफ एक बार फिर राहदारी थी। अभी वो राहदारी के दरमियान पहुंचे ही थे कि अकलक सुरर की आवाज के साथ उनके सामने जमीन से छत तक ठोस दीवार आ गई और इसके साथ ही उनके कब में भी ऐसा ही हुआ। फिर इससे पहले कि उनमें से कोई संभलता, अचानक छत से दूधिया रंग का धुआं बंद जगह में
پھیلتا چلا گیا۔ جولیا اور اس کے ساتھ شنی بختیار اپنے سانس روک لیے، لیکن یہ گیس اس قدر طاقتور تھی کہ ان کی یہ کوشش رائے گاں چلی گئی اور وہ سب ٹیڑھے میڑے انداز میں زمین پر گر گئے اور ان کے ذہن تاریخ پڑھتے چلے گئے۔ ٹرنر اپنے آفس کی میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے دو ٹارگٹ مؤدبانہ انداز میں کھڑے تھے۔ اس نے دراز کھولی اور اس میں سے ایک لانگ رینج ٹرانسمیٹر نکال کر میز پر رکھا، پھر اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے لگا۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو ٹرنر کالنگ۔ ٹرنر نے تیز لہجے میں بار بار کال دیتے ہوئے کہا، یس ہیڈ کوارٹر اٹینڈنگ یو۔ چاند لمحہ بعد ایک سخت سی آواز سنائی دی۔ جیم اسکاٹ سے بات کرائیں، ٹرنر نے کہا۔ یس جیم اسکاٹ بول رہا ہوں۔ چاند لمحہ بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ چیف، میں لارڈس کلب سے چیف ٹارگٹ بول رہا ہوں۔ ہمیں یوگان سے اطلاع ملی تھی کہ پاکستانی ایجنٹ ایک چارٹرڈ طیارے سے کارکا پہنچ رہے ہیں۔ میں نے پولیس چیف کو حکم دے دیا ہے کہ وہ ایئرپورٹ پر پولیس کارروائی کے تحت ان لوگوں کو لے جائے، پھر انہیں ہلاک کر دے، لیکن ان کا طیارہ کارکا کی بجائے اسٹان جزیرے پر اتر گیا، جس پر میں نے پولیس چیف کو گھاٹ پر تعینات کر دیا۔ وہاں مطلوبہ تعداد اور قد و قامت کے حامل 5 افراد کا گروپ چیک کیا گیا اور ان میں 2 عورتیں تھیں، 3 مرد۔ پولیس انہیں ہیڈ کوارٹر لے گئی، وہاں ان کی تلاشی لی گئی، میک اپ چیک کیے گیا، لیکن میک اپ صاف نہ ہو سکے اور مجبوراً انہیں رہا کر دیا گیا۔ ہمیں اطلاعات ملی تو میں نے حکم دے دیا کہ انہیں اغوا کر کے لارڈز کلب کے بلیک روم میں پہنچا دیا جائے۔ میں خود ان کو چیک کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ انہیں وہاں پہنچا دیا گیا اور کرسیوں پر رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ میں وہاں گیا اور ان سے بات چیت کی، لیکن مجھے احساس ہوا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ہمیں مطلوب تھے، اس لیے میں واپس آفس آ گیا اور میں نے کلنک سیکشن کو حکم دے دیا کہ انہیں گولیوں سے اڑا دیا جائے اور ان کی لاشیں گٹروں میں پھینک دی جائیں، لیکن پھر مجھے اطلاع ملی کہ یہ حیرت انگیز طور پر رہا ہو گئے اور انہوں نے کلنک سیکشن کے تمام افراد کو ہلاک کر دیا۔ تو میں چونک پڑا۔ میں نے ان کو اسپیشل رادائی میں پابند کر کے بے ہوش کر دیا، پھر انہیں زیرو روم میں دیوار کے ساتھ فولادی راڈز میں جکڑ دیا گیا ہے۔ میں بھی ان سے پوچھ گچھ کے لیے جانے والا تھا کہ میرے 2 ٹارگٹس 2 آدمی سمیت میرے آفس میں آئے، میں سے ایک جس کا نام ٹائیگر تھا اور ایک ایکریمی تھا جس کا نام جوانا تھا، اور وہ ایکریمیا کی مشہور زمانہ پیشہ ور قاتلوں کی تنظیم ماسٹر کلرز کا رکن تھا۔ اس کے ساتھ ایک ایکریمی نوجوان تھا جسے وہ ماسٹر کہہ رہا تھا۔ انہوں نے میرے ایک آدمی سے شی ڈاگ کے بارے میں اور شی ڈاگ کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں ایسی باتیں کی جیسے وہ اس بارے میں سب کچھ جانتے ہوں۔ چنانچہ انہیں میرے آفس لایا گیا۔ میں نے ان سے باتیں کی تو مجھے بھی لگا، چنانچہ میں نے انہیں بے ہوش کر دیا اور انہیں زیرو روم میں پہنچا دیا ہے۔ اس ماسٹر کلرز والے نیگرو کے سلسلے میں جب میں نے عالمی سطح کی ایک معلومات فروخت کرنے والی ایجنسی سے معلومات حاصل کی تو مجھے بتایا گیا کہ یہ آدمی جس کا نام جوانا ہے پاکستان کے ایک انتہائی خطرناک ایجنٹ علی عمران کا ساتھی، اور یہ علی عمران کو ماسٹر کہتا ہے، جس کے بعد مجھے علم ہو گیا کہ یہ دونوں بھی پاکستانی ایجنٹ ہیں۔ اب یہ زیرو روم میں ڈارز میں جکڑے ہوئے اور بے ہوش موجود ہیں۔ ان میں سے مجھے لگا کہ میں آپ کو کال کر دوں، کیا آپ ان سے پوچھ گچھ کرنا چاہیں گے یا انہیں ہلاک کر دیا جائے؟ ٹرنر نے مؤدبانہ لہجے میں پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، علی عمران تمہارے قابو میں آ چکا ہے؟ جیم اسکاٹ کے لہجے میں حیرت تھی۔ یس چیف، ٹرنر نے جواب دیا۔ اوہ ویری گڈ۔ سنو، یہ سب انتہائی خطرناک ترین ایجنٹ ہیں اور یہ شی ڈاگ کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے کے مشن پر نکلے ہوئے ہیں۔ تم ایک لمحہ ضائع کیے بغیر انہیں گولیوں سے اڑا دو، یہ میرا حکم ہے۔ جیم اسکاٹ نے کہا۔ یس چیف، حکم کی تعمیل ہوگی، ٹرنر نے کہا۔ ان کی ہلاکت کے بعد تم نے ان کو برقی بٹی میں ڈال دینا ہے اور پھر ان سے لڑنے کی حماقت مت کرنا، یہ انتہائی خطرناک لڑاکے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم اور تمہارے ٹارگٹ سے ان سے شکست کھا جائیں۔ تم بس بندے ہوئے اور بے ہوشی کی حالت میں ہی ان کا خاتمہ کر دو۔ اٹ از مائی آرڈر، جیم اسکاٹ نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، لیکن جیم اسکاٹ کی بات سن کر ٹرنر اور سامنے کھڑے ہوئے دونوں ٹارگٹ سے چہرے غصے سے شدت سے پھڑکنے لگ گئے، کیونکہ جیم اسکاٹ نے لڑائی میں اس کی شکست کی بات کی تھی اور ٹارگٹس کے متعلق پوری دنیا جانتی تھی کہ لڑائی میں ٹارگٹس اور خاص طور پر چیف ٹارگٹ کو تو کوئی دنیا کا ماہر ترین لڑاکا بھی ہرا نہیں سکتا تھا۔ اس کے باوجود سپر چیف انہیں کہہ رہا تھا کہ وہ انہیں شکست دے دیں گے، لیکن ظاہر ہے وہ سپر چیف کو کچھ کہہ نہ سکا، اس لیے غصہ آ جانے کے باوجود وہ صرف ہونٹ کھینچ کر ہی رہ گئے۔ یس چیف، حکم کی تعمیل ہوگی، ٹرنر نے کہا۔ یہ کام فوری طور پر ہونا چاہیے۔ مجھے آج ہی سب میرین کلب پہنچنے والا ہوں، جیم اسکاٹ نے کہا۔ چیف، ان کا سب میرین سے کیا تعلق؟ ٹرنر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم ان لوگوں کو نہیں جانتے، یہ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہے۔ ایشیائی سیکشن کی مادام شیری اور اس کے پاکستانی سیکشن کا ایکشن گروپ پیکشیا میں ان کے ہاتھوں ہی ہلاک ہو چکا ہے۔ انہوں نے ہی کارمن میں سابقہ سپر چیف لارڈ لارجنٹ کو بھی ہلاک کیا ہے، پھر جوگان نے بھی انہوں نے لیری اور اس کے گروپ کو پیدل پر شکست دے دی ہے۔ اس لیے اگر انہیں بے ہوش اور بندھی ہوئی حالت میں گولیوں سے نہ اڑایا گیا تو یہ لوگ تم سب کو ہلاک کر کے
हेड क्वार्टर पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। जिम स्कॉट ने तेज लहजे में कहा तो एक बार फिर टर्नर और उसके सामने खड़े दोनों टारगेट्स के चेहरे गुस्से से बिगड़ गए। यस चीफ, आप बेफिक्र रहें, आपके हुक्म की तामील होगी। टर्नर ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, इनको हलाक करके इनकी लाशें बरकी भट्टी में जलाने के बाद मुझे फौरन इतला देनी है ताकि मुझे इत्मीनान हो सके। जेम्स स्कॉट ने कहा, यस चीफ, टर्नर ने जवाब दिया। दूसरी तरफ से ओवर एंड ऑल के अल्फाज सुनकर उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। नॉनसेंस, निकम्मा, खुद को समझदार ख्याल करता है कि ये मच्छर हमें लड़ाई में शिकस्त दे सकते हैं। वेरी बैड। टर्नर ने होंठ चबाते हुए गुस्सीले लहजे में कहा, बॉस, ये हमारी तौहीन है कि हम बेहोश और बंधे हुए आदमियों को खौफ के मारे हलाक कर दें। ये बुज़दिली है। एक टारगेट ने गुस्सीले लहजे में कहा, तुम फिक्र मत करो, ऐसा नहीं होगा। मैंने फैसला कर लिया कि चीफ को कुछ देर बाद ही इतला दे दूंगा कि हमने उन्हें बेहोश और बंधे हुए आलम में ही गोलियां मारकर हलाक कर दिया है और इनकी लाशें बरकी भट्टी में जला दी हैं। इस तरह चीफ मुतमिन हो जाएगा और इसके बाद हम अपने हाथों से आज़ाद हो जाएंगे। और इनमें 2 लड़कियां हैं, वो खासी जानदार हैं, इसलिए उन्हें हलाक नहीं किया जाएगा बल्कि वो हमारे लिए रिजर्व रहेंगी। टर्नर ने शैतानी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा तो दोनों टारगेट्स के चेहरे बेख्तियार खिल उठे। फिर तकरीबन निصف घंटे बाद टर्नर ने मेज पर पड़े हुए ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। फ्रीक्वेंसी इस पर पहले ही एडजस्ट थी। हेलो हेलो टर्नर कॉलिंग। टर्नर ने बार बार कॉल देते हुए कहा, यस ची डॉग हेडक्वार्टर अटेंडिंग यू। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी, सुपर चीफ से बात कराएं। टर्नर ने कहा, यस जिम स्कॉट बोल रहा हूँ। चंद लम्हों के बाद जिम स्कॉट की तेज और इश्तियाक आमेज आवाज सुनाई दी, चीफ, आपके हुक्म की तामील हो गई है। इन 7 अफराद को बेहोशी और बंधी हुई हालत में गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया और इनकी लाशों को बरकी भट्टी में जलाकर राख कर दिया गया है। टर्नर ने अपने साथियों की तरफ देखते हुए कहा, उसके साथियों के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। क्या वो अली इमरान भी हलाक हो गया? जिम स्कॉट ने पूछा। यस चीफ, वो भी और इसका साथी नेग्रो भी। 2 औरतें और इनके 3 साथी मर्द थे, सब राड में जकड़े हुए और बेहोश थे। मैंने खुद अपने हाथों से इन पर मशीन गन का ब्रश मारा, फिर मेरे सामने इनकी लाशों को जलाकर राख बना दिया गया। टर्नर ने तफसील बताते कहा, गुड शो, तुमने वाकई कारनामा सर अंजाम दिया, मैं मुतमईन हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो टर्नर ने ट्रांसमीटर ऑफ किया, फिर उसे उठाकर उसने मेज की दराज में रखा और दराज बंद करके खामोशी से खड़ा हो गया। आओ साथियों, अब हम अपने हाथों से इनकी हड्डियां तोड़ें। टर्नर ने कहा और इनके दोनों साथियों के चेहरे पर बेख्तियार मुसर्रत की लहरें दौड़ पड़ी।